الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين يخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وَيُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أفلم يسيروا في الأرض فتكون له قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. یہ بات چل رہی تھی حج کی. اس کے پہلے اس صورت میں جیسا کہ یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دراصل مسلمانوں کو ایک بشارت دی تھی. پہلے جو بات بیسک چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مکہ فتح ہوگا تو مکہ ہوگا. یہ لوگوں نے روک دیا تھا مکہ آنے کے لیے, مسلمان نہیں آ سکتے وہاں, مکہ یہ گھر میرا ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, جو بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرنے سے پہلے بتا دیا کہ مکے کی حقیقت کیا ہے. پوری تفصیل آئی آپ لوگوں کے سامنے. مکے کی حقیقت کیا ہے, اس گھر کی حقیقت کیا ہے, قربانی کی حقیقت کیا ہے. تو آج چند آیات قربانی کے بارے میں ہے اور پھر پہلے والا معاملہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ قربانی کے لیے ایک تو بات آئی تھی کہ قربانی میں نے بتایا تھا پہلے, اور اس کے بعد آج جو آیت میں نے پڑھی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, ہم نے ہر قوم کے لیے, ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, کہ جو مویشی ہیں ان میں اللہ کا نام لیا جائے ان کے اوپر, جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے. یہ بار بار جو یہ آیت ابھی بعد میں پھر ایک بار آئے گی, وہ اس لیے آ رہی ہے کہ انسان نے انسان کو کم پوجا ہے, جانور کو زیادہ پوجا ہے. جو اس سے کمتر مخلوق ہے, یہ انسان کی بد نصیبی ہے کہ جانور بھی جانور کو نہیں پوجتا, اور انسان نے انسان کو تو پوجا ہی پوجا اور جانور کو بھی پوجا. عرب میں بھی اس طرح کے بہت سارے بدعات شروع ہو گئے تھے. کوئی اونٹنی اگر 10 بچہ دے دے تو اس کا گوشت نہیں کھا سکتے, تو فلاں نہیں کہ 10 کے لیے کان کاٹ دیا کہ ان کو نہیں, وغیرہ وغیرہ. اور اس کا ذکر ہے. اللہ نے بار بار اس کا ذکر کیا.
کہ جو جانور ذبح کرتے کسی کے نام پہ چھوڑ دیتے، فلاں دیوی کے نام پر، فلاں بت کے نام پر. ہمارے یہاں بھی آج یہ بدقسمتی سے قرآن کے ہوتے ہوئے طریقہ رائج ہے، خواجہ صاحب کا نام کو مرغا چھوڑ دیا. یہ ہمارے یہاں چلتا ہے عام طور پر. قرآن نے بار بار کہا ہے کہ یہ ہر وہ چیز یہ اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اور مسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ ان پر سواری کرتے ہیں، ان کو ذبح کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، اس سے مال برداری، مال ڈھونے کا کام لیتے ہیں، اس سے اون کا کام لیتے ہیں، اس سے دودھ نکال کے کھاتے ہیں. یہ کیوں ایسا آپ کر لیتے ہیں؟ یہ اللہ نے کہا مسخر، یہ بہت بڑا انعام ہے. ورنہ ایک بکری بھڑک کر جائے تو انسان اس کا دودھ نہیں نکال سکتا ہے نا. اتنے بڑے بڑے اونٹ اور بھینس، انسان دودھ نکالتا ہے، سب کچھ. کیوں ایسا ہے کہ اللہ نے مسخر کر دیا، عاجز کر دیا، میرے سامنے میرے زیر فرمان کر دیا، جو ہم چاہیں گے اس سے کام لیں گے. یہ اللہ کا احسان ہے. تو اللہ یہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کر دیا. تم سوچو تمہارے سامنے ایک چیز عاجز ہے اور تم پھر اسی کو پوجتے ہو، گائے کو پوج رہے ہو، سانپ کو پوج رہے ہو، فلاں کو پوج رہے ہو. یہ کیا ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ جب اس کا گوشت کھاؤ گے، عام طور پر چونکہ دوسرے کے نام پر بار بار اذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم، کہ اللہ کا نام لے کے ذبح ہوگا، باقی کسی کا نام لے کے جانور ذبح نہیں ہو سکتا. اگر ہوگا تو وہ قطعاً حرام. آگے جو آ رہی میں ذرا مسئلے بھی کچھ ڈسکس کر لوں گا، ضروری مسئلہ. اس کے بعد اللہ نے یہاں وہ بتا دیا کہ یہ سب شرک کے خلاف ہے. یہ قرآن کا اپنا انداز ہے. اس کے بعد فوراً ایک ہی سینٹنس میں، ابھی آدھا سینٹنس میں نے پڑھا تھا، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. تمہارا خدا تو ایک ہی خدا ہے، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، اسی کے آگے اور کوئی معبود نہیں ہے. جانور اسی کا ہے، ذبح اسی کے نام سے ہوگا. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. تو اے نبی آپ بشارت دے دیجیے مخبتین کو. یہ مخبتین وہ لوگ ہوتے ہیں عربی میں جن کے اندر تین صفات ہیں. ہمارے مفسرین نے اس پر بڑا کام کیا. یہ ایک نیا ورڈ تھا، تو مخبتین کیا ہے، اس پر ریسرچ کر کے جو بات لائے ہیں وہ سامنے. پہلے تو یہ کہ ایسا شخص جس کے اندر پہلی صفت یہ ہو کہ اس کے اندر استکبار یا تکبر نہیں ہو. لیکن ہم لوگ تکبر کے معنی نہیں سمجھتے، کیونکہ اردو میں جو تکبر ہے اسی کو تکبر سمجھتے ہیں. اگر ہم نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے نفس کو ترجیح دے دیا تو یہ تکبر کہا ہے اس کو. یہ تکبر کبر سے، کبرہ کا معنی ہوتا ہے بڑا ہونا، یعنی آپ نے اپنے کو بڑا کر لیا اللہ سے. یہ تکبر. دنیا میں کوئی بھی کام ایسا، کوئی گناہ ایسا ہے جو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اس میں کہیں کوئی میری دنیاوی مفاد وابستہ ہے، کوئی میرا مٹیریل انٹرسٹ ہے، ہم سود نہیں چھوڑنا چاہتے، ہمارا مٹیریل انٹرسٹ ہے. جو بھی اس طرح سے ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، ہم نقاب نہیں، حجاب نہیں لگوانا چاہتے بچیوں کو، میرا انٹرسٹ ہے، نہیں تو لوگ ہم کو سماج میں بیکورڈ سمجھیں گے وغیرہ وغیرہ. جس طرح کا بھی انٹرسٹ ہو، اگر ان چیزوں کو، ان مفاد کو اللہ کے قانون کے حوالے نہیں کیا تو یہ استکبار ہے. تو مخبتین کا پہلا معاملہ ہے کہ وہ استکبار نہیں کرتے اور اپنے نفس کو اللہ کے آگے سرنڈر کرتے. دوسرا یہ کہ وہ بندگی صرف خدا کی کرتے ہیں اور کسی کی بندگی نہیں کرتے. بندگی سے مراد سمجھ لیجیے کہ ہم لوگ تو ایسے کرتے ہی ہیں، لیکن جہاں جہاں ویریشن ہے، جہاں ہم آؤٹ اسٹرپ کرتے ہیں یا اس سے باہر نکل جاتے ہیں دائرے سے، ہمیں اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور بس. باقی کسی کی اطاعت بالذات نہیں ہے. اطاعت بالذات نہیں ہے. اگر کسی کی بات مانتے ہیں، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق ہو، ورنہ اطاعت بالذات. یہ قرآن میں کہا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. دیکھیے اللہ کے لیے اطیعوا کا لفظ آیا، اللہ کی اطاعت کرو. یہ قرآن کا اپنا انداز ہے. واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، جو رسول کہتے مان لیجیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اولو الامر کہتے ہیں
دو اسلامی خلیفہ بنائے گئے ہوں یا کہیں کوئی سردار آپ کے بنا دیے جائے یا کوئی امیر بن جائے وغیرہ، تو ان میں اطیعوا نہیں لکھا ہے. دیکھیں یہ قرآن کا انداز، اس لیے کہ ان کی اطاعت بالذات نہیں ہے، ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت ہی جائز نہیں ہے جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے. اس لیے بہت سے لوگ جب اس میں نہیں جانتے ہیں نکل جاتے ہیں، نہیں ہم نے تو بھائی ان کو کہہ دیا، جو کہہ دیں گے ہم مان لیں گے، فلاں کہہ دیں گے. تو اللہ کیا یہ چیزیں، یہ کرنسی نہیں چاہیے. یہ بار بار ایک تو بندگی وہ صرف خدا کی کرتا ہے، اور تیسری بات کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے ان کے بارے میں ہو جائے اس کو صبر کے ساتھ بسر و چشم قبول کر لیتے ہیں، چاہے ظاہری طور پر وہ فیصلہ میرے خلاف ہی کیوں نہ لگے. تو یہ تین باتیں ہوں، ان کو مخبتین کریں. تو ایسے لوگ جو اللہ کے، یہاں پر یہ لفظ اسی لیے ہی آیا ہے کہ اونٹ کو خدا مان لینا اور دوسرے کے نام پر قربانی کرنا، یہ بڑی ایسی چیزیں چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہو رہے تھے. کہا کہ اے نبی بشارت ان کو دیجیے جو مخبتین، ان کو بشارت دیجیے جو سرنڈر کرتے ہیں. یہ مخبتین کی ایک علامت بتائی اور سے دیکھیے، الذین اذا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے. اللہ کا ذکر قرآن بھی ہے، تو بلکہ قرآن وہی کہا گیا یہ ذکر اللہ ہے. وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان پر مصیبت پڑتی ہے اس پر وہ صبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے میرے اللہ کی طرف سے ہے، ہم خوش ہیں جو میرا اللہ جس حال میں رکھے. یہ ایمان کا ایک درجہ ہے، ورنہ ہم تو ترنت چلانے لگتے ہیں کہ کیا ہو گیا، اللہ کو نعوذ باللہ میرے ہی ساتھ کرنا تھا، اس نے سنے ہوئے ہر بات بول رہا ہوں، میرے ہی ساتھ ایسا کرنا تھا اللہ کو، وغیرہ وغیرہ. یہ جان لیں. وہ مقیم الصلاۃ، اب وہ ایسے ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرنے والے. قائم کے بارے میں میں تفصیل بتا چکا ہوں، اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو پیسہ ان کو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہاں خرچ کے بارے میں کہیں نہیں لکھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اولاً تو اس سے یہ بات ہو گئی کہ منی ہولڈ کرنا پورے اسلامی معیشت کے لیے زہر ہے، منع کر دیا. پیسے کی ہولڈنگ پورے روم میں جمع، جسے آج کل ہم لوگ بلیک منی بولتے ہیں، سختی سے منع. نمبر ایک. دوسری بات، جو اللہ نے دیا ہے کہا کہ کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ پیو، اللہ نے دیا ہے، اچھا کھاؤ اچھا پیو، کہیں اللہ نے نہیں روکا. بلکہ جو لوگ اللہ اچھا کھانے پینے سے رک گئے پیسہ ہوتے ہوئے اور فقیرانہ زندگی اختیار کر لی، اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام کیا ہے اللہ کی ان زینتوں کو. زینت کہتے ہیں جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو. بھائی کار ہے ضرورت سے زیادہ ہے، کس نے حرام کیا ہو؟ انہوں نے تو اپنے پر حرام کر لیا، اللہ نے اپنے بندوں ہی پہ نکالا. یہ بتا دیا یہ اعتدال ہے. اللہ ہم کھائیں پئیں، خود کھائیں، بال بچوں کو کھلائیں، اچھا پہنائیں، غریبوں کی فلاح کی مدد کریں. یاد رکھیے ایک تو فرض ہے اس میں جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کے بعد صدقات ہیں. جتنے غریب بیواؤں مسکین ان کی خبر گیری، دراصل یہ مسلمانوں کا ایک وظیفہ ہے. وظیفہ کہتے ہیں ڈیوٹی کو عربی میں. وہ وظیفہ میں سمجھیے گا اسٹائپنڈ جو ملتا ہے سرکار سے، تو میری ڈیوٹی ہوتی ہے ہم ان کو دیکھیں، چاہے وہ ہندو ہوں نان مسلم کوئی بھی نہیں، میرا کام ہے دیکھنا ان کو کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. اور اس کو قرآن نے ایک جگہ اسراف کہا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور بیجا اسراف نہ کرو. اور سورہ بنی اسرائیل میں کہا ولا تبذروا تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر نہ کرو. دونوں کے معنی فضول خرچی ہوتے ہیں لیکن دونوں کے معنی الگ ہیں. اسراف وہ چیز ہے جو صحیح کام میں خرچ ہو رہا ہے لیکن بہت زیادہ کر رہے ہیں. بیٹی کا نکاح تو کر رہے ہیں، کام صحیح ہے، لیکن دکھاوے کے لیے پیسہ پھینک رہے ہیں، اڑا رہے ہیں. منع کر دیا کہ غلط. یہ اسراف ہے، بیجا اسراف ہے. اس سے پیسہ ہے دوسروں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو. بہت سے بھوکے پاکا کش بیٹھے ہیں،
اور تبذیر وہ ہے جو برے کام میں اڑائے. پیسہ ہو گیا تو 5 اسٹار ہوٹل چلے گئے اور جتنی طرح کی برائیاں وہاں ہوتی ہیں اس میں ٹھیک ہے, پیسہ ہے کوئی بات نہیں. تو گناہ میں پیسے کو خرچ کرنا یہ تبذیر ہے. اسی لیے اس کو کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, وہ شیطان کے بھائی ہیں. شیطان نے ان کو لگا دیا راستے پہ صحیح طریقے سے, پیسہ کا استعمال سکھا دیا, کیسے کرنا ہے پیسے کا استعمال. یہ دو ہے. تیسری چیز, یہ تو دو طرح کا یہ اسراف ہے, انہیں فضول خرچی سے منع کر دیا. اعتدال پر رہیے, اللہ نے پیسے دیا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بڑے پیسے والے آدمی تھے, بزنس سے بڑے پیسے والے, ان کے بارے میں آتا تھا یہ بڑے اس وقت کے جو کاسٹلیسٹ کپڑا ہوتا تھا وہ پہنتے تھے, اور کب سے کرے کہ اللہ کے نعمت کی ناشکری ہو, اللہ نے دیا ہم پہنے. اور مال لٹانے کی عادت یہ تھی کہ جہاں دو آدمی میں لڑائی ہو رہا ہے, کیا ہے میرا پیسہ نہیں دے رہا ہے, وہ کتنا پیسہ تمہارے, میرے کیوں نہیں دے رہا, پیسہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, کتنا ہے 2000, اچھا چلو یہ لے لو 2000, میں جڑا میری طرف سے. اس طریقے سے کتنے جھگڑے چکائے انہوں نے. یہی ہے انسان کا عمل. جو نام اتنا لے لے کے لوگ کہ ہم حنفی ہیں فلاں ہیں, ذرا ایک بار ان کی حیات کو دیکھ لے کہ کس طریقے سے رہے ہیں. تو کیا بہت سے لوگ ایسے صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی تھے, عبد الرحمن بن عوف تھے, خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے, لیکن وہی ہے مطلب اس کا. تو اللہ نے پیسے کو بنانے کا, اللہ دے رہا ہے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہم اچھے سے رہیں, اچھے سے کھائیں, اچھے پئیں, اچھے سے رہیں, دوسروں کی مدد کریں, خوب مدد کریں, بال بچوں کو اچھے سے رکھیں, بیوی بچوں کو اچھے سے رکھیں, اچھے سے اچھا کھلائے پہنائیں. اسلام اس کو فروغ دیتا ہے, اس کو سپورٹ کرتا ہے. وہ دکھاوے کا فقیرانہ زندگی بنانے کو منع کرتا ہے. صحابہ کرام کا جو لوگ مثال دیتے ہیں تو مطلب ایک سوال یہی پیدا ہوتا ہے, کیا وہ لوگ بناوٹی فقیر بنے ہوئے تھے کیا؟ نعوذ باللہ. وہ بیچارے نہیں افورڈ کر سکتے تھے, جو کر سکتے تھے کر سکتے تھے. بعد میں پیسہ ہوا تو پیسہ ہوا, کیا لوگ. تو قرآن نے ان چیزوں کو. دوسری چیز آتی ہے مخالفت. مخالفت یہ ہے کہ بھائی ہم اپنے پر بھی نہیں خرچ کریں گے, بچوں پر بھی نہیں خرچ کریں گے. اس کو قرآن نے شوخ نفس کا لفظ دیا ہے. شوخ نفس مطلب اتنا ہاتھ باندھے ہوئے ہے وہ, ٹھیک ہے کیا بات ہے, پیسہ ہے وہ جمع رکھو. اس سے کیا ہوتا ہے, ایک شیطانی طور پر اس کے دل میں ہوتا ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے دنیا میں. اس کا مطلب یہ شفٹ کر جاتا ہے انسان کا, کہ اسی کو سمجھتا ہے بہت اطمینان سے ہم پیسہ ہے. تو یہ مخالفت جو ہے دوسری طرف لے جاتی ہے. اب جو اپنے پر خرچ نہیں کر رہا ہے, آپ بتائیے وہ دوسرے غریبوں مسکینوں پر تو کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دونوں چیزیں منع. اس لیے اللہ نے یہاں کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, وہ خرچ کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اپنے لیے خرچ کرتے ہیں. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جو بیوی پر خرچ کرے, بچوں پر خرچ کرے, سب اللہ کی راہ میں. ہم اسے نہیں حد سے کرنا, بچہ بڑا ہو, اچھے سے رہے, ایک اچھا صالح انسان بن کے بڑے, اچھی بات ہے, وہ خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد والبدن, بدن کہتے ہیں اونٹ کی قربانی. جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر, جن کو اللہ نے شاعر اللہ بنایا. یاد رکھیے گا کہ جو میں نے شاعر اللہ پر یہاں بتایا تھا پچھلے درس میں, اللہ نے ہر چیز کی ایک نشانی مقرر کر دی ہے. انسان کی جو دل میں ایک بات ہوتی ہے کہ میرا رب کیسا ہے, کیا ہے, جیسے ایک کعبہ مقرر کر دیا, وہ ویسا گھر تو یہاں بھی بن سکتا ہے, لیکن نہیں, وہ تو وہی نشانی مقرر ہے. اس کو شاعر اللہ کہتے ہیں, جو اللہ نے مقرر کر دیا. اسی طریقے سے جب ہم کسی جانور کو قربانی کے لیے خاص کر دیں کہ یہ اب قربانی کرنی ہے اس کی, اور قربانی کی نیت ہو جائے, تو وہ شاعر اللہ میں ہو جائے. اور پھر بدن جو ہے, اونٹ کی قربانی کو تو بولتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس میں گائے بھی شامل ہے. اور اونٹ پر حدیث ہے مسلم کی, حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت آ رہی ہے کہ 7 نام اونٹ پہ بھی ہے اور 7 نام گائے پہ بھی ہے قربانی میں. یاد رکھیے عام قربانی ہے, حج والی قربانی نہیں ہے نا. تو ایک چیز یہ جان لیں کہ یہ قربانی عام لفظ اس لیے لیا ہے کہ سارے لوگ حج نہیں کرتے ایک ساتھ. کچھ لوگ حج کر رہے ہیں, کچھ لوگ جو حج کرنے نہیں گئے ہیں وہ یہاں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہے ہیں. وہ اس کا بدل ہے, یہاں کیجیے اور یہاں قربانی کیجیے.
اس میں لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہے. اس میں ایک چیز ہمارے علماء نے جو لکھی ہے، بہت اہم بات لکھی ہے، یہ بھی جان لینا چاہیے، کیونکہ جو بہت باریک مسئلہ ہوتا ہے میں اس کو نہیں چھیڑتا، کیونکہ جو آج جس سے عام طور پر انسان کو صافہ نہیں آتا جس چھیڑنے کا فائدہ نہیں، جو کتابی مسئلہ ہے. اس میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ جیسے پہلے لوگ پیدل حج کرتے تھے، اب اونٹ لے کے چلے، بھائی اونٹ ہم کو ذبح کرنا ہے وہاں، تو اب اونٹ پر کسی طرح کا سامان لادنا، سواری کرنا، اس کا دودھ پینا سب منع کر دیتے کہ نا. تو اللہ نے کہا منع کر دیا، اللہ کے نظر نہیں، ایسا نہیں، تم سوار ہو کے آ سکتے ہو، اس کا دودھ پی سکتے ہو، کوئی نہیں. یہ شاعر اللہ کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک نیچرل چیز ہے، وہ اس کے خلاف نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے لکم فیہا، اس میں اور بھی بہت سارے منافع ہیں. جانور سے جو نفع انسان اٹھاتا ہے اس کی تفصیل قرآن میں بہت جگہ آئی ہے. اس میں بھی وہی کہا فاذکروا اسم اللہ علیہ. صواف کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو جو کھڑا کر کے کیا، اونٹ کو کھڑے کر کے قربانی کرنے کو کہا گیا. اور حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ عبداللہ بن عمر نے دیکھا ایک شخص کو اونٹ کو بیٹھا دیا، بیٹھنے کے بعد اس کو نہر کر رہا ہے، منع کر دیا کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑا ہو کے کہا، قرآن سے بھی اشارہ یہی آ رہا ہے کہ کھڑے ہو کے اس کی قربانی کیا جائے، کہ اس کو یہاں پر وہ پیر باندھ دیتے تھے اور یہاں پر نہر اسی کو بولتے 3 جگہ مار دیتے تھے کسی چیز سے تاکہ خون اس میں سے نکلے، جو شہ رگ ہے، خون نکلتے 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 تھوڑی دیر کے بعد وہ گر جاتا، پھر ذبح کرتے. یہ طریقہ ہے. یہاں بھی وہی بات لکھی ہے کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، تو جب ثواب کر لو اور جب وہ گر جائے اپنے ایک سائڈ گرے گا وہ، فَكُلُوا مِنْهَا، پھر اس میں سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور اس میں سے کھلاؤ ان کو جو قانے ہیں. قانے کا مطلب ہے تو غریب لیکن قناعت کر کے بیٹھے ہیں، وہ مانگتے نہیں ہیں کسی سے، ایسے بھی لوگ ہیں. اور معتر کہتے ہیں جو اپنی ضرورت پیش کرتے تھے دوسرے پر کہ ہمیں یہ ضرورت دونوں، اس کو مساکین اور فقیر ہم لوگ بولتے ہیں عام طور پر. یہاں ایک اور مسئلہ ہے وہ بھی جان لینا چاہیے کہ جب جانور گر جائے اور جب تک کہ پوری طرح اس کا دم نہ نکل جائے اس کا گوشت نہیں کاٹنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے کسی حصے کا گوشت اگر وہ زندہ ہے کاٹ لیا جائے تو اس کا حکم مردار میں ہوتا ہے. یہ حدیث ہے، کیونکہ عام طور پر یہ باتیں آتی ہیں، اس لیے میں نے بتا دیا یہ مردار کا حکم جب بالکل گر جائے. اسی لیے قرآن میں جب وہ گر جائے انتظار کر لے، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے پورے طور پر کہ ہاں معاملہ ختم ہو گیا، تب اس کا جو بھی ہے چمڑا ومڑا نکالنے سے نکالتے ہیں. وہ اطعموا، اور کھاؤ اور کھلاؤ غریبوں کو بھی فقیروں کو بھی. ہمارے یہاں عام طور پر جو عید الاضحیٰ میں جو قربانی ہوتی ہے اس میں یہ جان لیں کہ 3 حصے میں عام طور پر اتنا زیادہ اسٹرکٹ ہے ہم لوگ ہو جاتے ہیں. 15 کلو اگر نکلا گوشت تو 5 کلو، یعنی 5 کلو اپنا ہے اور 5 کلو دوست احباب کا ہے اور 5 کلو غربا مساکین. قرآن نے یا حدیث میں بھی یہ اسٹرکٹ رول نہیں ہے. یہ کہا گیا خود بھی کھاؤ، دوستوں کو بھی کھلاؤ، غربا مساکین کو بھی خوب کھلاؤ. اپنے یہاں اگر زیادہ لوگ ہیں اپنے یہاں زیادہ رکھ لو، اپنے یہاں کم لوگ ہیں تو غربا کو زیادہ کھلا دو. یہ آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی فرق نہیں. ہاں لیکن کھائیں تینوں، یہ مطلب یہ کہا اس میں اتنے اسٹرکٹ ہونے کی ضرورت نہیں. کذالک سخرناھا لکم، یہ دیکھو اونٹ کو ہم نے جس طریقے سے تمہارے آگے مسخر کر دیا. اونٹ اپنے پاس کسی کو نہیں آنے دے گا، اور آپ کو پتہ ہے اونٹ کی ہسٹری پڑھیے گا تو انتقام اس سے بڑا جانور کوئی نہیں ہوتا. انتقام لینا 10 سال کے بعد انتقام لیتا ہے جی، اگر چکر میں پڑ گیا. اللہ کا کہا ہم نے مسخر کر دیا تمہارے سامنے، وہ دیکھو. لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بنو. یہ شکر کی بات ہے، ورنہ جیسے کہ کوئی ہر انسان سمجھ سکتا ہے ہم جب گائے ذبح کرتے ہیں، بھینس ذبح کر دیتے ہیں
وہ چھوڑ دیجیے، ہاتھی کے گردن پہ بیٹھ کے اس کو چلاتے ہیں. چلو کتنے دن میں کھا لیں گے گوشت کو؟ جی اس گوشت کو کتنے دن میں ختم کرتے ہیں کھا کے؟ جب اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، جب مرضی فریج میں رکھ لیجیے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. 8 دن 1 مہینہ آگے بکرائی تک آپ کی مرضی ہے نا. آپ غریبوں کو کھلائیے، اپنے بھی کھائیے، دوستوں کو کھلائیے، زیادہ گوشت سے رکھیے، مرنا چاہے بانٹ دیجیے، تو آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے. جو ایام تشریق ہوتا ہے حج میں 3 دن جب مینا میں آ کے رہتے ہیں، تشریق کے معنی جانتے ہیں؟ تشریق کے معنی ہوتا ہے گوشت سکھانا. ذبح کرنے کے بعد گوشت سکھا کے رکھتے تھے لوگ، اس وقت فریج نہیں تھا، تو دیکھتے لوگ سکھا کے رکھ کے ذخیرہ کر کے، اسی سے تشریق پڑا. وہ 3 دن تشریق کے. تو اس کے بعد جانور کے سلسلے میں آپ لوگ جانتے ہیں، تفصیل نہیں بتاؤں کیسا ہونا چاہیے. مطلب اللہ کی راہ میں جو جا رہا ہے اچھا جانور ہو، سیدھی سی بات یہ ہے. رگڑا لولا کھانا ایسا نہ ہو، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو اچھی چیز دے. اس کے بعد تمام چیزوں کا ایک جملہ یہاں اللہ نے کیا، اور یہ شاید عید الاضحیٰ میں سارے لوگ خطبہ میں اس کو بیان کرتے ہیں، اس آیت کو. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کو نہ تو اس کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے نا. اس لیے جانور میں کمپٹیشن کہ ہم نے 2 لاکھ کا بکرا خریدا، ہم نے 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا، یہ سب اللہ کے کوئی معنی نہیں رکھتا. کوئی غریب ہے اور بیچارہ اپنا حیثیت کے مطابق لے آتا ہے، وہی کافی ہو. تو اس میں بیک گراؤنڈ بھی ہے. وہ کیا کرتے تھے، کچھ گوشت اور خون لے جا کے نا کعبہ کے دیوار پر لگاتے تھے کہ قبول کریں. تو اس کو بھی قرآن کا اپنا انداز ہے کہ وہ جب منع کرے گا تو ایک ایسا نہیں کہ ایک ہی بات منع ہو، جو ساری بات آ جاتی ہے. اب یہ قیامت تک کے لیے ہو گیا کہ اللہ ہمارے تقوی کو دے کہ ٹھیک ہے. اور اس لیے اس میں طرح طرح کا کمپٹیشن، اخبار میں فوٹو نکلتا ہے کہ فلاں صاحب نے، فلاں سیٹھ صاحب نے 1 لاکھ کے بکرے خریدے، 2 لاکھ کے. یہ سب چیزیں نمائش رہی، سب اچھے کام کو برباد کر. اللہ کے لیے نام لینے کا جو آیا ہے، حدیثوں میں بہت سی دعائیں آئی ہیں جو ہم لوگ قربانی کے لیے کرتے ہیں. ایک تو بسم اللہ، اللہ اکبر، یہ سب سے چھوٹا ہے جو عام طور پر کرتے ہیں. اور چاہیں تو اور بھی پڑھ لیں، اللہ تقبل منی، اللہ میری طرف سے قبول کر لے، ومن اہل بیتی، میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کر لے. یا پورا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، یہ بھی پڑھتے ہیں، پورا حدیثوں میں آیا ہے. اللہ کے نام لینے کا ایک طریقہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسے نام لیا جائے اور اس کو ذبح کیا جائے. کذالک سخرھا لکم، اسی طریقے سے اللہ نے مسخر کیا ہے. 3 بار مسخر کا لفظ آ رہا ہے، اسی لیے کہ غور کرو اس کے اوپر کہ اونٹ کے پاس نہیں پھٹک سکتے تھے اور تم ذبح کر دیتے ہو، اس کے دودھ پیتے ہو، اس کے اوپر سواری کرتے ہو، اس کو لے کے جاتے ہو. خاص کے ریگستان کے لیے کتنا کارآمد ہے، وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، ورنہ گھنٹے ہو جائے گا اس پر بات کیا جائے. اس کا پیر ایسا پیڈ بنایا ہے اندر میں جو ریت پر چلنے کے قابل ہو، اس کو ریگستان کا جہاز کہتے ہیں. اللہ نے ایسا بنایا. پانی چونکہ ریگستان میں نہیں ملتا، پانی جمع کرنے کے لیے اندر میں ایک جگہ ہوتی ہے اس کی، اور جب پیاس لگتی ہے تو ایک کوئی لکڑی اس میں سوراخ کر کے پی لیتے ہیں. بالکل صاف پانی ہوتا ہے، شفاف پانی، کہیں کوئی گندگی نہیں، کوئی بو نہیں. آدمی پی سکتا ہے. ہاں پیتے ہیں لوگ، آدمی ہی کے لیے. تو اللہ نے ایسا کیا ہے. وہاں ریت کی آندھی چلتی ہے، اب جا رہے ہیں ریت کی آندھی کے کچھ پہلے اس کو اللہ نے وہ سینس دیا ہے کہ وہ ریت کے اندر منہ دبا دیتا ہے اپنا، تو سمجھ لیں کہ آندھی آنے والی، اب تیاری کر لو بہت جلدی. اس طریقے کا اللہ نے بتایا کہ دیکھو تم شکر گزار بنو، ہم نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے. اس کی تو 2-4 باتیں بتا رہا ہوں، ورنہ جب ریسرچ کیا، کیمل انسٹیٹیوٹ پورا کھلا ہوا دنیا میں لوگوں نے اس کو کھلا ہے، ریسرچ کیمل ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اس کی رپورٹس آتے رہتے ہیں. بہرحال وبشر المحسنین، تو اس اللہ کے اس احسان کو، اس نیکی کو کرنے والے کے لیے بشارت. یہاں پر یہ بات حج کے سلسلے میں بات ختم ہے، اور پھر پرانی باتوں سے بات مل گئی. تو حج کے بارے میں بتا دیا، کعبہ کیا ہے، حج کیا ہے، قربانی کیا ہے، سب اللہ کے لیے. اس کے بعد پھر وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں کہ آپ لوگ چلے گئے مدینہ، اور مدینہ سے کہا دیا کہ ہم یہاں آنے نہیں دیں گے مکہ.
یہ گھر میرا ہے. تو اللہ نے بتا دیا تھا یہاں اس پر سب کا حق ہے. میں نے تفسیر میں بتایا تھا سب کا حق ہے، اور اسی ضمن میں اس کی تفصیل آ گئی. اب پہلی بات سے پھر آ رہی ہے بات، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کو، ڈیفینڈ کرتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ کسی بھی خائن خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. اللہ کا جو بھی مال دیا ہوا ہے اللہ کے مرضی کے خلاف اگر اس کا استعمال کیا جائے تو یہ خیانت ہے. جانور کو ذبح اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہم اگر کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ خیانت ہے. تو اس کے بعد اب چونکہ معاملہ ایسا آ گیا تھا بھائی یہاں 13 سال تو مکے میں تنگ کیا، چلے گئے لوگ، صحابہ کرام ایسے ایسے ظلم سہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کو پتہ ہے، بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں گئے تو آپ آ نہیں سکتے جی، یہ ظلم ہے، آپ نہیں آ سکتے. اللہ نے کہا کہ نہیں وہ تو اللہ کا گھر ہے، اس پر سب کا حق ہے. عاقف اور بعد یہ 2 لفظ آیا تھا، اس کی میں نے تفصیل بتائی تھی. تو اب اس کے علاوہ اب وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا کہ چلو اکٹھے ہو رہے ہیں کہ نہیں، لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں کہ وہاں جا کے وہاں بھی ان کو کرنے نہیں دیں گے. مطلب دین کے معاملے میں ان کو چھوڑیں گے نہیں ہم وہاں. ظاہر بات یہ تو قطعی ظلم ہے. ہر آدمی کو ایک فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن جو ہمارے یہاں کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، یہ سب وہیں سے لیا گیا ہے، وہیں سے آیا 1400 سال پہلے. اس کے پہلے کہیں تھاٹ ایکسپریشن نہیں تھا. فریڈم جو بادشاہ کہہ دے وہی تھاٹ ہے، وہی سب کچھ ہے. تو اسی کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے آپ وہ مانتے ہیں مانیے، ہمیں ایک اللہ کو مانیں گے، ہم مانیں گے نہیں، ہم نہیں ماننے دیں گے. یہ جھگڑا تھا. تو معلوم ہوا کہ وہ اٹیک کریں گے اب مدینے پر. اللہ نے یہاں پہلی بار جنگ کا حکم، ابھی تک کہا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ کو باندھے رہو مطلب، لیکن اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک لمٹ ہے. جب لمٹ اب ختم ہو گیا تو اللہ نے کہا اذن، اجازت دی جاتی ہے للذین یقاتلون، ان کے لیے جنگ کرنے کی، بأنہم ظلموا، اس لیے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اس لیے لڑنے کی اجازت دیا جا رہا ہے. اور اس پر پھر قرآن کی بہت سی آیتیں پھر نازل ہوئی. قاتلہم حیث ثقفتموہم، ان کو جہاں پکڑو قتل کرو، فلاں کرو، چیزاں کرو، یہ سارا. اور اس کو مس انٹرپریٹ کر کے RSS والے کہاں لے جاتے ہیں. تو یہاں پکڑو قتل کرو کا بالکل معاملہ دوسرا ہے. تو وہ لوگ اس کو کہا دیتا ہے کہ نہیں ہندوؤں کو یہاں پکڑو قتل کرو، قرآن میں لکھا ہے، ایسی بات نہیں ہوتی. وہاں چونکہ حرم میں قتل منع تھا، اور یہ اس پر بھی نہیں رک رہے تھے کہ حرم میں ان کو قتل کرو. اب مسلمان ہاتھ باندھے ہوئے تھے کہ حرم میں قتل منع ہے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، منع ہے تو منع ہے، جب وہاں وہ قتل کر رہا ہے تو تم بھی ان کو وہیں پکڑو تو وہیں قتل کرو، کوئی بات نہیں. یہ بات کہی گئی تھی. نہ کہ عام نعوذ باللہ ایسا قرآن امن قائم کرنے کے لیے آیا، اس کے لیے نہیں آیا. اور قرآن میں بار بار کہا گیا کہ نبی تک کو منع کر دیا گیا کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، آپ کوئی پولیس نہیں ان کے اوپر. یہ لفظ وارڈن استعمال ہوا قرآن میں، جس کو ہم لوگ ترجمہ وارڈن کرتے ہیں کہ وذکر انما انت مذکر، اے نبی آپ نصیحت کیجیے، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی پولیس مقرر نہیں ہوئی، کوئی کوتوال مقرر نہیں. کسی نے ترجمہ کوتوال کیا، کسی نے پولیس کیا، جو بھی کرے مانی وہی ہے، آپ زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. وہ قرآن نہیں ہے. ہاں قرآن یہ بات قرآن نہیں. تو یہاں کہا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کر رہے تو آپ بھی ہمیں جو ہم مان رہے ہیں ہمیں ماننے دیجیے، آپ کا کام آپ دیکھیے، ہم اپنا کام. بأنہم ظلموا، تو اب ان کے لیے اللہ کی راہ میں ایسے لوگ اپنے فیتھ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہا گیا کہ ہم اس کے لیے اجازت، اللہ کی اجازت ہے. اور اجازت بھی بہت مشروط ہے، اور بھی جنگ کے طریقے ہیں اسلام میں. اور شاید پڑھیے گا اس میں پہلی بار کہ جنگ میں، جنگ کے لیے قانون اسلام نے سب سے پہلے، ورنہ ہمارے یہاں تو مشہور ہے کہ کوئی لا نہیں ہے. لو جنگ اور وار، سوری وار اور لو، ایوری تھنگ از فار
اسلام نے منع کر دیا آپ بوڑھوں کو قتل نہیں کریں گے، آپ بچوں کو قتل نہیں کریں گے، آپ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے عبادت خانے میں جو پروہت پنڈت بیٹھے ہیں آپ ان پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، صرف جو لوگ آپ سے لڑنے آ رہے ہیں آپ ان کے خلاف ہاتھ اٹھائیں گے، یہ قانون تھا۔ تو بہرحال جب وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس کو میں ڈسکس کروں گا۔ اذن للذین یقاتلونہم، قیدی نہیں بنائیں گے، جی قیدی بھی نہیں بنائیں گے، اسی میں تو آیا تھا جی، ان اللہ علی نصرہم قدیر، اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ اس لیے کہا دیا کہ لوگ بہت تھوڑے سے تھے، تو یہ اللہ قادر ہے، گھبراؤ مت، ہم نے تم کو اجازت دیا تو پھر لڑو۔ تو بدر میں دیکھا ہی 3 گنے سے لڑ گئے، اللہ نے مدد کیا۔ تو جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ کے لیے لڑے، یاد رکھیے گا کہ اپنے کوئی ذاتی فائدے کے لیے نہیں، کوئی حکومت اپنی قائم کرنے کے لیے نہیں، کوئی دنیا میں اپنا روح پھیلانے کے لیے، یہ سب نہیں، صرف اللہ کے دین کے لیے اگر وہ لڑے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آج بھی آئی ہے اور آج بھی آئی، کوئی دقت نہیں۔ قرآن میں بہت جگہ اس کا اشارہ دیا ہوا۔ یہ ظلم کیا ہے؟ یہ اجازت الذین اخرجوا من دیارہم، اس لیے کہ یہی لوگ ہیں جنہیں انہیں بغیر حق کے، ناحق ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، مکہ سے بھگا دیا گیا۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ، اور صرف اس بنا پر وہ کہتے تھے کہ میرا رب صرف اللہ ہے۔ یہی لڑائی آج بھی ہے، یاد رکھیے۔ آپ پورے غور کر لیں، پوری دنیا میں غیر مسلموں کا کیا کہنا ہے آج ہمارے یہاں؟ بھیا ہم تو اس کے مسجد پر بھی ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، لیکن یہ ہمارے مندر پر ہاتھ نہیں جوڑتا۔ ہم تو اس کے مسجد کے ادگھاٹن میں چڑھے جاتے ہیں، ہمارے مندر کے ادگھاٹن نہیں آتا۔ اس لیے ہم کہتے نہیں، یہ اللہ سے ایک ہے، پوجا تو اسی کی ہوگی۔ اور یہ ان کمپرومائزیبل چیز ہے اسلام میں، چاہے گردن کٹے تو کٹے، اللہ کی راہ میں کٹے، کوئی بات نہیں، یہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ تمام دنیا میں جھگڑا اسی پر۔ اگر ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کے اندر بھی الوہیت موجود ہے، وہ اللہ کے بیٹا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، قرآن نے جس کا بار بار منع کیا ہے کہ نہیں، غلط ہے یہ، تو ہمارا پھر کرسچن نہیں۔ قرآن میں بار بار اس بات کو کہا گیا ہے کہ نہیں، بس لڑائی صرف اسی کی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میرا رب ایک ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی پوجا نہیں کر سکتے۔ ولولا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور ہم ایک اللہ کی پوجا کرتے ہیں۔ ہمارا کام ہے دوسرے تک پہنچا دینا کہ بھائی یہ غلط ہے راستہ، لیکن کوئی نہیں مانے تو اسلام میں قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو کنورٹ کرے، ان کی عبادت گاہ کو توڑے، منع ہے، سختی سے منع ہے، یہ منع ہے۔ دیکھیے آگے آیت آ رہی ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر انسان کو اللہ تعالیٰ بعضهم ببعض، ایک کے ذریعہ دوسرے کو دفع نہیں کرتا رہتا، ہمیشہ کرسچن کا ہی رول رہتا، ہمیشہ جیوز کا ہی رول رہتا، ہمیشہ ایک ہی پارٹی کا رول رہتا، ہمیشہ رائٹسٹ کا رول رہتا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ لَهُدِّمَتْ، تو ڈیمولش کر دیے جاتے، صوامع کہتے ہیں خانقاہوں کو۔ یہ خالی مسلمان کا خانقاہ نہیں ہے، جنرلی کرسچنٹی سے آئی چیزیں آئی ہیں، جہاں دنیا ترک کر کے جا کے جنگل میں کوئی بیٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ تو اب بیع کہتے ہیں چرچ کو، وصلوات، اور سیناگوگ جس میں یہود عبادت کرتے ہیں، ومساجد، اور مسجد کو۔ اگر ایک کے ذریعہ دوسرے کو ہم بھگاتے نہیں رہتے تو یہ سب شہید کر دیے جاتے، توڑ دیے جاتے، ڈیمولش کر دیے جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ایک عجیب آیت ہے، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جس میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، اگرچہ راستے غلط ہیں۔ کرسچنٹی بھی ایک خدا کو مانتی ہے لیکن کہتی ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہے، ہم بیٹا مانتے ہیں۔ ہندوازم میں بھی ایک، وہ تو ایک ہی ہے، نرنکار اور کیا کیا بولتے ہیں، باقی تو دیوی دیوتا ہے۔ تو اگرچہ شرک کے ساتھ لیا جاتا ہے لیکن لیا جاتا ہے، اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کا۔ تو اس لیے یہ بالکل ایک قاطع چیز ہے، قطعی حکم ہے کہ اگر کوئی مسلم حکومت بھی آتی ہے تو غیر مسلموں کے عبادت خانوں کو تحفظ دے گی،
اور تمام خلفاء نے ایسے ہی کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب تمام پھیلا تو تمام بلکہ ایک چرچ کے پاس گئے تو نماز کا وقت آ گیا تو کہا کہ نماز پڑھ لو. کہا کہ نہیں یہاں نہیں پڑھیں گے نماز, کنارے پڑھا جا کے. تو کہا کہ میں تو آپ کو اجازت دی ہے میرے چرچ میں پڑھ دے میں کوئی دقت نہیں ہے, لیکن کل کو ہو سکتا ہے کوئی کلیم کر دے کیا عمر نے یہاں نماز پڑھی تھی مسجد بنا دیں گے, اس لیے میں نے ایسا کیا. کل کو کوئی کلیم کر سکتا ہے, اس لیے میں نے کنارے پڑھا گیا. اتنے احتیاط کرتے تھے کہ نہیں ٹھیک ہے, وہ جانے اس کا رب جانے, میرا کام ہے میسج پہنچانا. اور اگر ایسے دنیا میں ہو جائے تو ایک سیکنڈ بھی امن نہیں رہ سکتا پھر دنیا میں, تو پھر لڑائی چلتی رہے گی. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ, اللہ ضرور مدد کرتا ہے ان کی جو اللہ کی مدد کرتا ہے, یعنی اللہ کی راہ میں جو چلتا ہے. إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ, بے شک اللہ قوی ہے, اسٹرانگ ہے اور زبردست ہے, اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. 5 منٹ اور ایک آیت ہے وہ ختم ہی کر دوں. اس کو مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ یہ ان کی حکومت آئے گی تو یہ کیا کریں گے. الذین ان مکناہم فی الارض, یہ وہ لوگ ہیں جن کو یعنی صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو اتنے پیور ہو چکے ہیں اندر سے, اگر ہم زمین پر ان کو قوت دے دیں, حکومت دے دیں ان کی, تو یہ کیا کریں گے. اقاموا الصلاۃ, نماز کو قائم کریں گے. آتوا الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کریں گے. وامروا بالمعروف, اچھی باتوں کا حکم دیں گے. ونہوا عن المنکر, اور منکر سے روکیں گے. وللہ عاقبۃ الامور, اور یہ ہمارا کام ہے بھائی کہ اچھائی پھیلاؤ, برائی روکو. تو تفصیلات تو اس میں بہت ہیں, اور باقی آخر کار انجام تو اللہ کے پاس. یہ کہا کہ بات اللہ نے ختم کر دیا کہ بھائی کوئی کہتا نہیں مانیں گے تو انجام وہ جانے, اللہ جانے, ان کا انجام اللہ کے ساتھ ہے. ہم کیا, ہمارے تو ٹھیک ہے انسانی تعلقات اپنی جگہ. ہمیں تو صرف ان لوگوں سے, یہاں پر کر کے میں بات ختم کر دیتا ہوں, ان لوگوں سے لڑائی کا حکم دیا گیا جنہوں نے ظلم کیا. دیکھیے سورہ ممتحنہ ایک سورت ہے, اس میں آیت نمبر 8 اور 9 یہ غیر مسلموں سے تعلقات کے بارے میں قطعی آیت. اس میں آیت نمبر 8 میں کہا گیا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ جن لوگوں نے تمہیں دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے, اللہ ان کے ساتھ نیکی اور اچھے برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا ہے. پہلی آیت, یہ آیت نمبر 8. 9 نمبر وَيَنْهَاكُمُ اللَّهُ, اور اللہ منع کرتا ہے يُقَاتِلُكُمْ فِي الدِّينِ, جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کیا کہ تم کو تمہارے دین پر نہیں رہنے دیں گے. وَأُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ, اور نکالا ہے تمہیں تمہارے گھروں سے, یا نکالوانے میں مدد کیا. وَيُظَاهِرُ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ, کہ ان کے ساتھ اس طریقے پر, باقی تمام لوگوں کے ساتھ بالکل کلیئر کٹ ہے. اللہ اس سے منع نہیں کرتا. ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو, نیکی سے پیش آؤ, انصاف سے پیش آؤ. اسلام تو انصاف ہی قائم ہوئی تھی. تو یہ آئے یہاں پر مسلمانوں کا دیا گیا. ہماری حکومت جب آئے گی تو دیکھو. اور ریفرنسز تو اتنے ہیں کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں جب کرسچن رومن حکومت, ان کے لوگ اتنا ٹیکس دیا ہوا تھا کہ بولے کہ نہ بھیا ہم انہی کے ساتھ رہیں گے, ان کے ساتھ نہیں رہیں گے, وہ تو ظلم کرتے ہیں میرے اوپر رومن والے, ہم مسلمانوں کے اس کے اندر رہیں گے. اور آگے تو دیکھ رہے تھے کہ یہاں وہ ظلم نہیں ہے جو ظلم وہاں ہو رہا ہے. ایسا ظلم کرتے رہتے, آج بھی ہے, ظلم ہی ظلم ہے. تو یہ ہے حکومت کے سلسلے میں چند باتیں, اور اس کے بعد کسی بات اور چلیے انشاءاللہ. باقی آئندہ ہفتے ہم گفتگو کریں گے اس کے اوپر. لے کے ہاں بات کر لیجیے. لے کے بات یہ آتی ہے